الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القلم۔ سورہ القلم مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 52 آیات ہیں۔ مکی صورت کے حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قرآن پاک کے نزولی اعتبار سے دوسرے نمبر پر آنے والی صورت ہے، یعنی اس صورت کی چند آیات دوسری نازل ہونے والی وحی تھی۔ پہلی نازل ہونے والی وحی کون سی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی جو وحی نازل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ اقرا یعنی پڑھ کے حوالے سے نازل کی، اور دوسری نازل ہونے والی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہوئی ہے؟ سورہ القلم یعنی قلم، سورہ قلم کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا نام سورہ قلم اسی حوالے سے ہے کیونکہ اس کے اندر پہلی ہی آیت میں نون والقلم اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر آیات آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خصوصی طور پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، جو تانے دیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس کے اندر دیا ہے، اور مشرکین مکہ کو ایک باغ کے قصے سے ایک واقعہ دکھا کر ان کو ایک حقیقت آشکار بھی کی ہے، اور ان کو اپنی غلط روی کو درست کرنے کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے صبری سے بچنے کے لیے کچھ ہدایت کی ہے، اور جس طرح آپ حضرت یونس علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا اور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے تھوڑی سی تاکید کی گئی ہے کہ وہ یونس علیہ السلام کا طریقہ مت اختیار کریں، بے صبری کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، ہمارے سامنے ساری ہی حقیقتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیں، اگر ہم نے دیکھا سورہ ملک، اس سے پہلے ہم نے پڑھی، تو سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی اور اپنی توحید کے دلائل دیے تھے، مختلف قسم کی نشانیاں دکھا کر، اور مشاہدات بیان کیے، اور ساتھ ہی ساتھ غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی، اور کفار اور منکرین کے اوپر سخت اور شدید عذاب کی ان کو وعید کی گئی تھی۔ تو وہاں جہاں ان کو وہاں اس بات کے لیے ابھارا گیا کہ وہ نبی کی بات مان لیں، وہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کا جواب اس سورہ قلم میں دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور وہ جس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو لکھا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نون اور قلم کی قسم کھائی۔ نون حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات بیسیکلی وہ حروف ہیں جن کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں نون دوات یا قلم کی سیاہی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی انک کو نون بھی کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قلم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو گویا لکھنے پڑھنے کے ذرائع کی اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا کر، اور وہ چیزیں جو لکھی جاتی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ایک حقیقت کو واضح کیا ہے۔ لکھنے پڑھنے کے ذرائع کی قسم کھانا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اہمیت ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں اپنی کسی تخلیق کی، تو وہ
اس تخلیق کی بھی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے مخلوق سے ہونے والے جو معاملات ہیں ان کی بھی حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے، اور ان کی بھی اہمیت کو اس سے واضح کیا جاتا ہے۔ تو لکھنے پڑھنے کے ذرائع جیسے اینک اور قلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلم کی قسم کھا کے کہا، اور لکھنے پڑھنے کے ذرائع جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، گویا تعلیم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ تعلیم کی اہمیت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے۔ سورہ قلم کی قسم کھا کے، القلم کی قسم کھا کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ لکھنے پڑھنا ہمارے دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی وحی بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اقرا پڑھنے کے اوپر آئی تھی، تو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اسی پہلی وحی کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اسی میں چوتھی آیت کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، یہ چوتھی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قلم سے علم سکھایا۔ تو قلم سے انسان سیکھتا ہے، یعنی علم انسان کے اندر راسخ ہی تب ہوتا ہے جب وہ سننے، سمجھنے یا پڑھنے کے بعد اس علم کو لکھ لیتا ہے، اور لکھا قلم سے ہی جاتا ہے۔ پڑھنے کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہمارا دین میں اتنی زیادہ اہمیت ہے پڑھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو مہد سے لے کر لاحد تک، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں یا علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا اللہ کے نزدیک علم رکھنے والے اور جاہل ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور علم ہمیں ماہد سے لے کے، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک، جب تک ہماری موت نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں طالب علم ہی رہنا ہے اور علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ ہمارا دین، اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہیں بھی ہم کو علم حاصل کرنے سے روکتے نہیں ہے، بلکہ بڑھتے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا معاملہ اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جہاں قید کیا تھا تو انہی 70 قیدی ہوئے تھے، اور ان قیدیوں میں سے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان کے لیے فدیہ یہ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ مدینہ میں رہنے والی عوام کو 10-10 لوگوں کو ایک شخص لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ تو ان کا فدیہ کا لین دین بھی کس پر کیا گیا تھا؟ علم سکھانے پر۔ تو پہلی وحی بھی علم پر ہے، اور باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہمیت اس حوالے سے نظر آ رہی ہے کہ کتنا زیادہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن کا علم تو نہیں تھا جو انہوں نے سکھانا تھا، یہ تو دنیاوی علم، پڑھنا لکھنا سکھانا تھا۔ تو پڑھا لکھا شخص دین کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، دین کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ، ان کے پاس اتنا زیادہ علم الانصاب کی ماہر تھیں، شاعری جانتی تھیں، حافظ القرآن بھی تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عائشہ کو طب سکھاؤ، عائشہ کو جراحی سکھاؤ، جراحی سرجری کو کہتے ہیں، طب میڈیسن کو کہتے ہیں۔ گویا علم حاصل کرو، جہاں جہاں جو چیز کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور دین صرف ہمارا دین صرف مردوں کے لیے علم حاصل کرنے کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ تو حضرت عائشہ کو یعنی کہ کسی خاتون کو علم سکھانے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ بھی وہ خاتون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور انتہائی قربت ہے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محبت بھی ہے۔ حضرت لیلا غفاریہ کا ملتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ طور پر جراحی کیا کرتی تھی۔ کوئی اسلام کے اندر خواتین اسلام ہر کام کر سکتی ہیں، ان کو کسی بھی چیز کی مناہی نہیں ہے، وہ علم حاصل کریں اور بہت بہت اچھی طرح سے علم حاصل کریں۔ آج ہمارے یہاں پہ علم حاصل کیا جاتا ہے، لڑکیاں ضرور نکلتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، لیکن ان کا ایک ٹارگٹ اور موٹو کیا بن جاتا ہے؟ بڑے کالجز یونیورسٹیز میں جا کے ان کا مائنڈ اس بات کے لیے پریپیئر کر دیا جاتا ہے کہ بس انہوں نے جاب کرنی ہے۔ ہاں، جاب کے لیے علم حاصل نہ کریں، اللہ کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کریں،
اس لیے علم حاصل کریں کہ خواتین اسلام اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گی. ہاں اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ باہر نکل کر اپنے گھر کے معاش کا بندوبست بھی کرنے کے لیے نکل سکتی ہیں. اس کی مناہی نہیں ہے اسلام کے اندر. حضرت خدیجہ بہت بڑی تاجرہ تھی، عرب کی سب سے بڑی تاجرہ ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. اور اس کے علاوہ حضرت اسما کا ملتا ہے کہ کس طرح وہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ وہ کس طرح ہاتھوں سے کام کر کے دستکاری کرتی اور پھر وہ چیزیں بیچتی اور اپنے گھر کا پورا خرچہ اٹھایا کرتی. حضرت خولہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھی. لیلا غفاریہ سرجن تھی اور جراحی کیا کرتی تھی. گویا ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن پرائیورٹی کیا ہے؟ گھر پرائیورٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی گھر کو نگلیکٹ کر دیا اور باقی جا کے باہر سب کچھ آپ جاب وغیرہ کے لیے اپنا کیریئر پرسو کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے. نہیں، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد خواتین اسلام جہاں جہاں جو کرنا چاہتی ہیں ان کو پوری اجازت ہے. اگر ان کو نہیں مواقع ایسے ملتے کہ وہ بچے ہوتے جاتے ہیں اور ان کو نہیں اتنا ٹائم ملتا کہ وہ اپنے کیریئر کو پرسو کر سکیں، تو اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکتی ہیں. جو پڑھی لکھی ماں ہوگی وہی تو پڑھی لکھی جنریشن کو بنائے گی نا. جو ان پڑھ ماں ہوگی وہ کیا اپنے بچوں کی تربیت کرے گی. تو آج ہماری خواتین کو خصوصی طور پر تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے، اور وہ دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اسلام کو بہت بلندیوں پر لے کر جائیں گے. آج یہی تو مسئلہ ہو گیا. آج ہمارے مردوں اور عورتوں کے اندر یہی مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بیلنس ٹوٹلی آؤٹ ہو گیا. جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کو دنیا کا کچھ نہیں آتا. جو دنیا کا علم حاصل کر لیتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بالکل ہی بے بہرا ہو جاتے ہیں. دونوں علوم حاصل کرنے، کیونکہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. گویا اللہ کا نام لینا ہر چیز میں ضروری ہے. اگر ہم دنیاوی علم حاصل کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یعنی اللہ کی نظر میں وہ امی ہے، جاہل ہے، جن کے پاس اس الکتاب یعنی قرآن پاک کا علم نہیں ہے. تو گویا اگر دنیاوی علم حاصل ہو گیا اور دین کا علم حاصل نہیں ہوا تو اللہ کی نظر میں ایک تو ہم جاہل رہ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا ہم دنیاوی علم کو بھی رب پسند طریقے کے مطابق استعمال نہیں کر سکیں گے. ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں آئے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے امت کے لیے مفید ہو سکیں، بینیفیشل ہو سکیں. آج اسی لیے تو ہمارے اندر سے خیر ختم ہو گئی، کیونکہ ہم دین کے علم کو علیحدہ اور دنیا کے علم کو علیحدہ رکھ کے چلتے ہیں. دونوں علوم کو ساتھ سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنے. اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی علم میں ڈالتے ہیں، مدرسوں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ڈالتے ہیں، وہیں ہم ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کا بھی، دینی علوم کی حاصل کرنے کا بھی انتظام ان کا ساتھ ساتھ رکھیں. اور خصوصی طور پر ماؤں کو، والدین کو دین کا علم حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ساری باتیں صرف اور صرف آپ کو استاد نہیں بتاتا، بلکہ ماں باپ کی بیسکلی تو اصل گود ماں کی گود ہے نا، جو اس کا پہلا درسگاہ ہے. 5 سال تک تو وہ ماں کے پاس ہی چمٹا ہوتا ہے بچہ. اگر ماں ہی کے ساتھ جس نے اتنے گھنٹے ماں کے ساتھ گزارنے، اگر ماں ہی کو الف بے دین کی نہیں پتا ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرے گی. لہٰذا ہر دین کا حکم ہمیں اچھی طرح سے حاصل کرنا، معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے بالکل ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر دین سیکھیں گے. لہٰذا ہمیں خود پہلے اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور پھر ہی ہم اپنے بچوں کو بھی سکھانے والے ہو جائیں گے. تو علم کی آپ کو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ہمارے دین کے اندر. آج ہمارے اندر سے یہ ختم ہو چکا ہے بالکل ہی. وہ زمانہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور ان کے بعد کا دور آیا اور مسلمان دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کتنا عروج پایا، کتنی بلندیوں پر علم کی وہ لوگ گئے. یہ سارے علوم جو دنیا کے اندر نکلے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، جو علوم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب کے سائنسدان، ان سب کے جو ایجاد موجد تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلمان ہی تو تھے. یہ جتنے بڑے علوم ہیں ان سب کے ماہر، ان سب کے خزانے مسلمانوں کے ذریعے سے ہی حاصل ہوئے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہم نے اس کی قدر ہی نہ کی.
ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے اپنے اس خزانے کو چھوڑ دیا, ہم بھول گئے, ہم دو اس میں کشتیوں کے سوار بن گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جن کو اس علم کی قدر تھی, جن کو اس علم کی اہمیت کا پتہ تھا, وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہماری لائبریریز سے یہ ہمارے علوم کے خزانے نکال کے اپنی پاس یورپ میں لائبریریز میں لے جا کر وہاں پر سنبھال کر رکھ لیے. سقوط غرناطہ میں مسلمانوں کی کتنی لائبریریز کو, کتب کو جلا دیا گیا, اپنے پاس نکال کے وہ لوگ یہاں سے لے گئے, اور انہوں نے اس کی اتنی قدردانی کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو سائنسدان تھے ان کے نام تھوڑے تھوڑے سے چینج کر کے, یعنی کہ اس کی ایکسنٹ ایسے بنا کے ایسے کر دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ مسلمان سائنسدان تھے. اللہ ہمیں اپنی علم کی خزانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین مانیے کہ جب بہادر شاہ ظفر کا دور ہے اور جو مغلیہ سلطنت کا دور تھا, تو یہ عروج پر تھے مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں, لیکن وہاں پہ طاؤس و رباب آیا اور وہ پوری ان کی ملیا میٹ کر کے چلا گیا. ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور ہمارے ہاتھوں سے ہر چیز چھین کر لے گئی. ہم نے کسی چیز کی قدر نہ کی. اس وقت اتنے عروج پر تھے مسلمان, اپنے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لے کر جایا جا سکتا تھا, لیکن وہ طاؤس و رباب میں پڑھ کر وہ صرف اور صرف تعمیرات کس چیز کی کراتے رہے. وہ ایک بادشاہ اپنی بیگم کے لیے تاج محل آگرہ بنا رہا ہے, تو دوسرا جو ہے وہ نور جہاں کا فلاں چیز بن رہی ہے, ایک یہ بن رہا ہے, قلعے بن رہے ہیں, مختلف قسم کی ایسی عمارتیں بن رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیے جن کو اس علم کی قدر تھی انہوں نے کیا کیا, وہی دور ہے. اور کیمبرج یونیورسٹی میں, کیمبرج میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یونیورسٹیز کی بہار ہے, اور یونیورسٹیز جس دور میں وہ بنائی گئی ہیں آج بھی وہاں پر موجود ہیں, اور باقاعدہ طور پر ہسٹری ان کی بتاتی ہے کہ یہ وہی دور تھا جب وہ لوگ وہاں کے لارڈز وغیرہ کیا کر رہے تھے, اپنی بیویوں کے لیے تعلیمی درس گاہیں تعمیر کر رہے تھے. ان کو اس دین علم کی قدر تھی اور اہمیت کا اندازہ تھا. انہوں نے تعلیمی درس گاہیں تیار کی اپنی بیویوں کے ناموں پر, اور وہ ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ آج دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹیز میں کیمبرج کی یونیورسٹیز جو ہے وہ اس کے اندر شمار کی جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے تو وہ پھر اتنی ترقی کے عروج پر پہنچے ہیں. اللہ ہمیں بھی علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے بھی علم کے خزانوں میں ایسی بہترین چیزیں موجود ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بہترین جو ہماری اردو کی لینگویج ہے, آج ہم اپنی اردو کی لینگویج سے بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے شاہکار اردو لینگویج میں موجود ہیں, اتنے بہترین خزانے ہیں, لیکن ہم کو ہمارے خزانوں سے محروم کیا جا رہا ہے انگلش زبان کو بیچ میں ڈال کر. اور ہماری جو آدھی سے زیادہ یوتھ ہے وہ تو انگلش کے علاوہ کچھ سمجھتی ہی نہیں, اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اردو کی. نہ وہ کتابیں پڑھنے والی رہی اور نہ رہے, اور نہ ہی وہ سمجھنے والے رہے. حتیٰ کہ ان کو تو اردو کے لیکچرز میں اگر لے کر جاؤ تو ان کو تو اردو کے لیکچرز بھی سمجھ میں نہیں آتے. مطلب اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر, یہ سن کر, اور یہ حال بچوں کا دیکھ کر کہ آج ہمارے بچے اتنے بہترین علم کے خزانے سے محروم ہیں. وہ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر مائیں اور بچے بھی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اردو سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو ہماری لینگویج ہے اردو لینگویج, یہ ایسی خوبصورت زبان ہے کہ اس کے اندر جس طرح جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا, کسی اور لینگویج میں نہیں ہو سکتا. ایسے خوبصورت الفاظ اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اسی لینگویج میں آپ کو ملتے ہیں. انگلش زبان میں ہرگز میں آپ کو ویسے لینگویج جذبات کے اظہار کے ورڈز نہیں ملتے جیسے اردو زبان میں ملتے ہیں. عربی کی تو خیر بات ہی اور ہے, لیکن اردو زبان کی بھی بہت خوبصورت جو ہے نا وہ محسوسات جو ہے اس کے اندر اظہار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارا بہت علم کا خزانہ اردو ہی لینگویج میں موجود ہے. بہت زیادہ جتنی کتب اٹھا کے دیکھیں, جتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, ایسے خوبصورت انداز میں وہ شاہکار, وہ نمونے, وہ اقبال کی شاعری, وہ مسدس حالی, وہ اتنی خوبصورت شاعری ہے جو جذبات کو ایسے ابھارتی ہیں اور جذبات کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ہل کے رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کی قدر کرنے والے ہوں. اللہ نے یہاں پر کس بات کی قسم کھائی؟ نون والقلم. اللہ تعالیٰ نے ایک اور قلم کی قسم کھائی. تو قلم کیا چیز ہے؟ بیسیکلی قلم
وہ چیز ہے جس کے حوالے سے عبادہ بن صامت کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یعنی یہ سب سے پہلی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، قلم کو بنایا تھا، اور پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر بتائی، اور وہ ساری کی ساری ازل سے لے کے ابد تک ہونے والے تمام معاملات، واقعات اور حالات کو اس قلم تقدیر نے لکھ دیا۔ تو یہ کب لکھا، یہ کس وقت بنائی گئی تھی؟ تو اس کے حوالے سے بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ 50,000 سال پہلے، اب یہ زمین آسمان نہیں بنے تھے، قلم کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کر دیا تھا اور اس نے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ تو یہ قلم کون سا قلم ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قلم تقدیر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو قلم سے مراد اس جو القلم جس کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس سے مراد ایک تو قلم تقدیر بھی کہا گیا ہے کہ ہاں جی وہی قلم جس میں ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی گئی تھی، یعنی خاص قلم تقدیر جو اول تخلیق تھا۔ اس کے علاوہ دوسری قلم جو وہ ہم جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، تو فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس بچے کی تقدیر لکھ جاتے ہیں کہ یہ نیک بد ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا رزق کتنا پائے گا، اور مرے گا کب، اور پیدا کب کیا جائے گا، اور جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس کی تقدیر کے حوالے سے وہ لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قلم تقدیر توڑ دی جاتی ہے۔ یا یہ وہ قلم ہے، یا پھر وہ جو عام قلم جو ہم دنیا میں مختلف چیزیں لکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہی صرف نہیں قلم استعمال کیا جاتا، بلکہ یہ قلم تو وہ چیز ہے، وہ بہترین بڑی نعمت ہے جس سے بہت بڑے بڑے دنیا میں کام قلم کے ذریعے سے ہی کیے گئے۔ ملکوں کی فتوحات میں تلوار سے زیادہ قلم کا مؤثر انداز پایا جاتا ہے، اس کا مؤثر ہونا بہت معروف ہے کہ ملکوں کی تقدیریں قلم سے بدلی ہیں۔ تو یہ اسی قلم کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے، اور اس جہاد سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو گویا یہ وہ بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت اور تخلیق ہے کہ جس سے جہاد بالقلم کیا جاتا ہے، اور ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی اگر کلمہ حق پکارنا ہو تو یہ بہترین ٹول ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس کے لکھنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جس کو ہم سیاہی یا انک کہتے ہیں، نون کے حوالے سے اللہ نے اس کی بات کر کے بھی، یعنی لکھنے پڑھنے کے تمام ذرائع اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کے قطرے کو تولا جائے گا، تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ نکلے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ انک جس کو ہم استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے پین کے حوالے سے، تو وہ جب تولی جائے گی، جب اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں، کوئی ڈاٹ لگاتے ہیں، کوئی لکیر کھینچتے ہیں، کوئی لکھتے ہیں، کچھ بھی جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو نوٹ کیا کریں، ضرور نوٹ کیا کریں۔ یہ نوٹ کرنے والی، یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں بھی نوٹ کی جاتی ہیں، اللہ کے حضور جب کہ قیامت کے دن ہم پہنچیں گے تو اس کو تولا جائے گا، اور اسی لیے تو اللہ نے اس کی قسم کھا لی، تولا جائے گا، اور اس تولنے پر شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ وزن نکلے گا۔ اللہ نے ایسے لکھنے والے ہاتھوں کو بہت معزز ہاتھ کہا ہے قرآن پاک میں۔ ایسے بہترین معزز ہاتھ جو قرآن لکھنے والے ہیں، قرآن کا علم لکھنے والے ہیں، ان کو کرامن کاتبین، کرامن بررہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بڑے معزز ہاتھ کہا ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو وہ معزز ہاتھ بنا لے۔ اللہ کے نزدیک تمام لکھنے والے لوگ، لکھانے والے لوگ، لکھنے والے ادارے، لکھانے والے ادارے، لکھنے والے ہاتھ، لکھی جانے والی چیزیں تک اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما یسطرون، اور وہ بھی جو لکھا جاتا ہے، وہ بھی جو لکھا جاتا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گویا اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھا لی۔ وما یسطرون کے حوالے سے علماء یا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو لکھا گیا ہے اس قلم سے، تو قلم سے کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے علم حاصل کرنے کے حوالے سے باتیں لکھی جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ وہ قلم ہے
جو دنیا کی تاریخ بھی لکھواتا ہے. دنیا کی تاریخ بھی اسی قلم سے لکھی جاتی ہے، اور آج تک جو بھی لکھا گیا وہ قلم کے ذریعے سے ہی لکھ کر محفوظ کیا گیا. تو گویا یہ قلم جس سے تاریخ لکھی جاتی ہے اور پھر محفوظ کر دی جاتی ہے، تو اسی طرح علم جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو بھی لکھا گیا اور پھر آگے ٹرانسفر کروایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو حضرت زید بن ثابت سے لکھواتے تھے، وہ کاتبین وحی تھے. اس کے علاوہ احادیث لکھی گئی اور پھر آگے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قائمہ کا علم بھی ہم تک ٹرانسفر ہوا. تو اسی طرح جتنی بھی تاریخ لکھی جاتی رہی وہ سب بھی تاریخ اس قلم کے ذریعے سے ہی محفوظ کی گئی اور آگے ٹرانسفر کی گئی. تو گویا علم ٹرانسفر کرنا بھی لکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور لکھنا اس میں بہت لازم رول پلے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ دیکھو دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. کس چیز کے لیے بطور شہادت پیش کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی تخلیق کی، وہاں اللہ تعالیٰ کوئی حقیقت آشکار کرنا چاہتے ہیں، اس تخلیق کو بطور شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ لکھنے پڑھنے کے ذرائع کو اور جو لکھا گیا اس کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ جو آپ کا رب ہے اس کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کے اوپر نازل کر کے، نبوت کو نازل کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کبھی ایسے ہوا ہے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتے ہو تو یہ مجنو نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر، یہ نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں. کبھی مجنو بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جتنی فہم اور فراست والے وہ ہیں، جس طرح یہ زندگی تمہارے درمیان بسر کرتے رہے، جس اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر یہ فائز ہیں، جس طرح کے یہ پیغامات تم تک پہنچا رہے ہیں. کبھی کسی مجنون نے بھی ایسے اعمال کیے ہیں؟ کبھی دیوانے بھی فرزانے ہوتے ہیں؟ اللہ نے گویا آغاز میں ہی اس بات کو بتا دیا، تمام کفار کو، کفار مکہ کو بھی یہ بات بتا دیا کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے حوالے سے کہ یہ جو کفار تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، تم پر تو کتاب پیش کی گئی ہے، تم پر تو نعمت اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی ہے، اور اخلاق تمہارے جس طرح کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ تم اپنی اخلاق کے ذریعے سے اور اس قرآن پاک کے ذریعے سے، دونوں چیزوں سے تم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہو، تم تو لوگوں کو غلط طریقے سے صحیح طریقے پر راضی لانے والے ہو. تم بھلا مجنون، بھلا تم دیوانے کیسے ہو سکتے ہو؟ جس پر اللہ کی نعمت ہو، اللہ کی رحمت ہو، وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو مجنون کہنے والے خود ہی مجنون ہوں گے. اللہ نے صاف بتا دیا تم مجنون نہیں ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے البتہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی کہ وہ تو آپ کے اوپر استہزاء کر رہے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کفار آپ کو مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، لیکن آپ اتنی مشکلات میں، اتنی مصائب میں ان کے تانے برداشت کر کے، ان کے استہزاء کو سہ کر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اپنی نبوت اور دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے تو ایسے اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غیر ممنون، جو کہ لامتناہی ہے، نامنقطع ہونے والا ہے. ایسا اجر عظیم آپ کو ملنے والا ہے. کبھی کسی مجنون کے عمل پر بھی کوئی نام لامتناہی اجر مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا نا. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے سے کتنا اجر ملنا ہے، لامتناہی اجر کا وعدہ کر دیا. وعدہ کرنے کے حوالے سے یہ بھی سمجھا دیا کہ جو دین کی دعوت کا کام کریں گے تو اپنے لیے ایسے صدقہ جاریہ بنا لیں گے کہ ان کے اعمال کا اجر بھی پھر داعی کو ملتا رہے گا. تو یہاں پر سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جب بھی داعی قرآن، داعی اسلام دین کی دعوت دے کر لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں،
کام ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ دین کی دعوت کو لے کے چلنا. لوگوں کے 100 قسم کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، مشکلات اور اذیتیں سہنی پڑتی ہیں. تو پھر کہیں جا کے انسان اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے تو یہ غیر ممنون والا اجر اسی سلسلے میں ملتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اب انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ وہ علم نافع جو وہ کسی کو سکھا گیا، یعنی نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا دے اپنی زندگی میں تو رہتی دنیا تک جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو سکھانے والے شخص کو اس کا حصہ ضرور ملتا رہے گا. یہ وہ بہترین اجر ہے. جب قیامت میں بھی کیا ہوگا، جب قیامت میں اعمال نامے تولے جائیں گے تو بالکل بیلنس ہو چکا ہوگا، نیکی بدی برابر، اور بار بار وہ شخص دیکھ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کہیں میرا نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور اوپر نہ ہو جائے. تو ایک دم سے بادل نما ایک چیز آئے گی اور آ کے اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈلے گی اور اس کے پلڑے کو جھکا دے گی. وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا الہی یہ میرے کون سے اعمال کا اجر ہے، یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو سکھایا تھا اور یہ اس کا اجر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. گویا صدقہ جاریہ کا لامتناہی اجر بادل کے بادل آئیں گے اور آ کے نیکی کے پلڑے میں جھکیں گے اور اس کو جھکا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. گویا یہ بات بھی سمجھا دی کہ ایک مجنو والا اعلیٰ اخلاق والا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک اعلیٰ اخلاق جس کا ہے وہی اس قابل ہوتا ہے نا کہ وہ لوگوں کے تانے سہ کر اور اذیتیں برداشت کر کے اور استہزاء کو جھیل کر اور پھر ہی دعوت دے. یہ ایک کمزور اخلاق والے بندے کا تو کام نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بہت بڑا اخلاق کا درجہ چاہیے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً فائز تھے. تبھی تو اتنی بڑی اذیتیں سہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کیوں کہتے تھے وہ آپ مشرکین مکہ؟ اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو اس لیے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نیند کی کیفیت میں چلے جاتے تھے اور سو جاتے تھے اور خراٹوں کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ سخت سردی میں بھی پسینے آ جاتے تھے. اور پھر جب آپ اس کی کیفیت کو سے بحال ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو فوراً سے سنا دیا کرتے تھے. تو یہ معاملہ مشرکین کے لیے ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل تھا، انبلیویبل تھا. وہ یہ کہتے وہ ناقابل فہم تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جیسے ایک مجنون ایک دیوانہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جو ایپیلیپٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، جو مرگی کے مریض ہوتے ہیں، وہ ایک خاص دورے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کو ایپیلیپٹک فٹ ہم کہتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے دورے کی کیفیت ہوتی ہے، جن میں سے ایک کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو ایپیلیپٹک بندہ ہوتا ہے، مرگی کا مریض، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ضروری نہیں ہوتی کہ ہر ایپیلیپٹک فٹ میں منہ سے جھاگ نکل رہی ہو اور ہر کوئی ہل رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. بہت سے سائلنٹ اور فٹس بھی ہوتے ہیں کہ انسان بیٹھے بیٹھے بالکل ہی ایک دنیا سے وہ ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بحال ہوتا ہے. تو مختلف قسم کے فٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو مشرکین تھے یہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ مجنون کسی کیفیت لگتی ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس حالت میں جب جاتا ہے اور اٹھ کے وہ ایک دم سے بولنا شروع ہو جائے. تو ایک اور بات یہ بھی تھی کہ جو توحید کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کے بتوں سے بیزاری کا ان کو کہا اور شرک کی نفی کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی بات تھی، اور جو قیامت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو یہ ایک ایسی باتیں تھی کہ یہ ان عقائد سے بالکل انکاری تھے. عقیدہ آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ بس جو بھی ہے دنیا میں ہی ہونا ہے، بس اس کے بعد آخرت کوئی نہیں آ رہی. ساتھ ساتھ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نا،
تو آپ کا کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، اکیلے ہی یہ بات تنہا آپ نکلے اور بغیر ساز و سامان یا بغیر طاقت اور نفری کے سارے مشرکوں کے سرداروں کے آگے کھڑے ہو گئے. تو اس رویے پر بھی ان کو ایک اعتراض تھا کہ آپ کو جنونی خیال کیا جاتا تھا کہ ایک عام بندہ اس طرح کا اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ لیا، اور یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہی جن کو ہمارے نہ آگے سنا کبھی نہ ہم نے پیچھے سنا. تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. اعلیٰ اخلاق، خلق عظیم یہاں پر کہا جا رہا ہے. خلق عظیم سے کیا مراد ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین عظیم یعنی اسلام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے اوپر بہترین طریقے سے قائم ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں خلق عظیم سے مراد ہے آداب قرآن، یعنی وہ آداب جو قرآن سکھاتا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ تو بہو قرآن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے کا پورا قرآن تھے. علامہ اقبال بھی فرماتے نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو مومن کو اصل میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ وہ بہو قرآن تھے. مومن بھی جب اللہ کے نبی کی تقلید کر کے ان کی پیروی کر کے چلتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنے اخلاق کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت لیتم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے بہترین اخلاق والے تھے، اور اخلاق کی اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل ہیومن ماڈل بنا کر میرے اور آپ کے لیے بھیجا گیا تھا. کیسے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اتنے بہترین اخلاق ہیں کہ حضرت عائشہ کچھ فرماتی ہیں آپ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتی ہیں کہ آپ نہ فحش کو تھے، یعنی کسی قسم کی فحش بات نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی فحش کے قریب جاتے تھے. نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر ہی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کبھی کسی عورت کو، اور نہ ہی کبھی کسی خطا کرنے والے کو. اور آپ نے اپنے لیے تو کبھی بھی انتقام نہیں لیا سوائے شرعی سزا جاری کرنے کے. کیسا خوبصورت اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نظر آ رہا ہے. حضرت انس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں یہ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ فرماتے تھے کہ مدینہ کی کوئی لونڈی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں آپ کو لے جانا چاہتی تھی لے جا سکتی تھی. یہ بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہی ہوں. حضرت انس فرماتے تھے. اور حضرت جابر تو یہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ سے اگر کبھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس سوال کے بارے میں نہ کی ہو. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کا جواب دیتے تھے اور اس کا سوال پورا کیا کرتے تھے. یہ خوبصورت ترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، اور آپ نے اس بہترین اخلاق والے شخص کے لیے بھی فرما دیا کہ حضرت عائشہ نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ حسن اخلاق تمام معاملات کے اوپر سبقت لے گئے. قیامت کے دن اعمال کو جب تولا جائے گا تو وزن میں سب سے بھاری حسن اخلاق ہوں گے. اخلاق وہ چیز ہے، اس اخلاق اور وہ بھی حسن اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرنے والا ہو اور سارا دن روزہ رکھنے والا ہو. کوئی بھلا کر سکتا ہے ایسے کہ ساری رات بھی عبادت کرے اور سارا دن بھی روزے رکھے؟ انسان حسن اخلاق سے یہ درجہ پا لیتا ہے. اسی لیے تو تمام معاملات پر حسن اخلاق سبقت لے گئے. کیا حسن اخلاق رکھنے ہیں، کیسے ہونے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور کامل وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. کامل شخص کہہ دیا اس کو جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق میں اپنے گھر والوں سے بہترین کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جہاں ازواج ہیں، جہاں اولادیں ہیں، وہاں پہ ملازم بھی ہیں. جب بھی میں نے آپ کو بھی حضرت انس کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جو لونڈی ان کو ہاتھ پکڑ کے جہاں مرضی لے جانا چاہتی تھی لے جا سکتی تھی. حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، خود ساختہ خادم تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے بچپن میں ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس پوری مدت میں جو کام بھی میں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس پر بھی آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. وہ تو غلام تھے، ان کو تو پیسے بھی، سیلری بھی نہیں دی جاتی تھی. ہم تو اپنے ملازموں کو سیلری بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے کوئی خود ساختہ غلام نہیں ہوتے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ملازم، اپنے خادم، خود ساختہ خادم کے ساتھ کیسا خوبصورت رویہ. کبھی کسی بات پر ٹوکا ہی نہیں، کسی بات پر کچھ کہا ہی نہیں. اور یہاں اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اٹھا کر تھپڑ دیا جاتا ہے، اس کی عزت اتار دی جاتی ہے اور رول دی جاتی ہے، سیلری کاٹ لی جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے خوبصورت انداز میں اپنے اس خادم کی، حضرت انس کی ٹریننگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے. کبھی کچھ نہیں بولا. ظاہر ہے بچے تھے، بہت ساری چیزیں دین کی سکھانی تھی، کبھی نہیں، پیار سے ہی ہمیشہ بات کر رہے. بیٹا ایسے کیا کرتے ہیں، بیٹا سامنے سے کھانا کھاتے ہیں، بیٹا بڑوں کو دیا کرو، پہلے بڑوں سے شروع کرو. اور ایک مرتبہ سلام کے بغیر حضرت انس گھر کے اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سلام کر کے کیوں اندر نہیں آئے، چلو سلام کر کے آؤ اندر. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اٹھ کر باہر گئے اور حضرت انس کو ساتھ باہر لے گئے. اور باہر لے جانے کے بعد یہ کہا کہ اب سلام کرو اور گھر کے اندر آؤ. اتنے پیار سے، اتنے خوبصورت انداز میں اپنی ملازموں کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ طریقہ سکھائے اور ہمارے بھی انداز ایسے کر دے کہ تبھی تو لوگ مائل ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب حضرت زید کا معاملہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی اور حضرت خدیجہ نے شادی پر تحفہ دیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایز اے خادم دے دیا. تو حضرت زید کے والدین جو ہے وہ والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت زید کو پہنچ گئے. کعبہ کے بیت اللہ کے باہر جو ہے وہ پکڑ لیا حضرت زید کو. حضرت زید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کے خادم، ان کے غلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کے چچا اور والد نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے اور آپ کی خدمت میں غلامی کر رہا ہے، تو ہم اس کو ساتھ اپنے لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کی ماں کا برا حال ہوا ہے. تو آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ آپ کے بارے میں کہا کہ زید سے پوچھ لیجیے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت زید کو جب بلایا گیا تو حضرت زید نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو اپنی ماں سے بہت اداس ہو گیا ہوں، میرے والد آ گئے اور خوب چومے اور گلے لگتے یا نہیں کہ بھئی میں تو بہت اداس ہو گیا تھا. نہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو زیادہ ترجیح دوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنا خوش ہوئے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے بیت اللہ کے سامنے جا کے زور سے اعلان کر کے کہا کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے. آپ نے ان کو اپنا نام دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو ایسے تو اخلاق تھے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وقت ہے کہ نبوت نہیں آئی ہے، اتنے بہترین اللہ اخلاق تھے. اللہ ہمیں ہمارے بھی ایسے ہی اخلاق بنا دے. یہ تو اب ان کے ساتھ معاملات ہیں. ازواج کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ازواج کے ساتھ حال یہ ہے کہ محبت کے سلسلے جو حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ ان سب کے ساتھ نظر آتے ہیں. انتہائی خوبصورت معاملات ہیں. کھیل رہے، چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ تھی، ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. گڑیوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی. ان کی دوستوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو. اور حضرت عائشہ کو شوق ہو رہا تھا کشتی کا مقابلہ دیکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کشتی کا مقابلہ خود کھڑے رہ کر دکھواتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بس کرو بس کرو بس اب میں تھک گیا ہوں، نہیں. جب تک کہ وہ نہ تھکی، جب تک کہ انہوں نے بس نہیں کیا، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو ہار پہننے کی بڑی شوقین تھی. 2 مرتبہ سفر میں ہار گم گیا تو ڈانٹ نہیں رہے کہ بھئی کیا تم ہر وقت ہار ہی لے کے آتی رہتی ہو، مصیبت تم نے ڈالی بھی ہوتی ہے.
संभाल के भी नहीं रख सकती, छोड़ दिया करो, मतलब नहीं, कोई बात नहीं ऐसी कर रहे, बल्कि काफिले को ठहराते हैं कि ठहरो, आयशा का हार को गुम गया है, इसको हार को ढूंढना है। बहुत ही मोहब्बत के अंदाज, इतने खूबसूरत, अपनी बीवियों को बाकायदा साथ साथ तरबियत भी कर रहे हैं। एक दफा हजरत आयशा ने हजरत सफिया के बारे में कुछ कह दिया कि उनका कद बहुत पिसता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने तो ऐसी बात कर दी है कि अगर इसको समंदर में भी खोल दिया जाए तो उसको भी कड़वा कर दे। यानी उनको एहसास दिलाया कि तुम तो कैसी बात कर रही हो। ये नहीं कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फलां को बोलने की, मैं उसके पास रहूंगा, अब तुम्हारे पास मैं नहीं, तुम्हें छोड़ देना है मैंने फलां, कोई ऐसी बात नहीं। आज हमारे हालात कैसे होते हैं, हम तो छोटी सी बात हो तो हम मुसीबत डाल देते हैं, परेशान हो जाते हैं, सख्ती में आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें नरमियां भी अता फरमाए और बेहतरीन रवैया अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सौदा के साथ तो ये हाल है कि बूढ़ी उम्र हो गई थी, काफी उम्र रसीदा थी, जिस्म भी भारी था। तो जब हज का मौका आया, हुज्जतुल विदा है, और हजरत सौदा जिन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी भी थी, इनका इतना ख्याल कि जब मिना मुज़दलिफा से मिना जाना था और मशअरुल हराम वाली रात से अगले दिन मिना जाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा को काफिला रवाना होने से पहले ही भेज दिया था कि ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं तो इनको मुशक्कतों और परेशानी से वास्ता पड़े, तो इनको पहले ही निकाल दिया जाए। इसके अलावा अज़वाज मुतहहरात ऊँटों पर बैठी हैं, तो लोग जो है ऊँटों को भगा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आराम से चलो, आहिस्ता चलो, क्योंकि इनके ऊपर आबगीने हैं जो टूट जाएंगे, ये हल्की सी ठोकर से भी इनको तकलीफ हो सकती है। तो औरतों के साथ उसने सलूक और मोहब्बत और नरमी और शफकत किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा के साथ क्या खूबसूरत अंदाज दिखाते हुए नजर आते, जिगर का टुकड़ा है। और जब वो आती थी तो माथे पर बोसा, हाथ को चूमते, और इसके अलावा अपनी जगह से उठ जाते और अपनी कंधे से कपड़ा उतार के अपनी जगह पर बिठाते और उनको अपनी जगह पर बिठाते थे। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, लेकिन इस प्यार में उन्होंने उनको खराब नहीं किया, बल्कि उनकी कंटिन्यूसली तरबियत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उनके साथ दीन सिखाने का मामला करके उनको जन्नत की खवातीन की सरदार बना दिया, उनको हाथ से काम करने का दर्स दिया। जब हजरत अली के साथ शादी हुई तो घर की जिम्मेदारियां, घर के अंदर की करना फी बुयूतिकुन्ना के हवाले से सारे घर के अंदर के कामकाज हजरत फातिमा के सपोर्ट किए गए, घर के बाहर की सारी जिम्मेदारी हजरत अली को दी गई। हजरत फातिमा को ये कहा कि मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन शख्स से तुम्हारा निकाह किया है, और वो शख्स कौन था? जो इल्म का दरवाजा था, अली बाबूहा, अल्लाह के नबी ने उनके लिए फरमाया ना, इल्म का दरवाजा, कि अना मदीनतुल इल्मी वल अली बाबूहा, के मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो ऐसे बेहतरीन इल्म वाले, जिनके पास दीन, कुरान, हदीस का इल्म था, उनके साथ अपनी बेहतरीन बेटी की शादी करते हैं। कोई माल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और सिर्फ इल्म और इखलाक देखा था। फिर उसके बाद हजरत अली के साथ भी इतना प्यार है, इतना प्यार है कि एक तो ये कि अपनी जिगर का टुकड़ा उनको हवाले किया है। साथ ही साथ जब आपस में दोनों की ना एक दफा अनबन हो गई हजरत अली और हजरत फातिमा की, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर गए, पूछा अली कहाँ है? तो हजरत फातिमा ने कहा कि पता नहीं कहाँ है, मुझे तो नहीं पता, नाराज हो गए, कहीं चले गए। तो हजरत अली, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बताया कि हजरत अली मस्जिद नबी में सो रहे हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी आए तो देखा कि वो मट्टी के ऊपर सो रहे थे। तो हजरत प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के साथ बैठे, बिल्कुल बराबर बैठ के, और देखिए कोई वो नहीं है, तकब्बुर नहीं है कि भाई मैं क्यों जमीन पर बैठूं, नहीं, अपने हजरत अली के साथ जमीन पर ही मट्टी पर बैठे और हजरत अली को हिला के कहते हैं अबू तराब उठो, कुम अबू तराब, के अबू तराब उठो, यानी अब तुम तो मट्टी के बाप ही बन गए हो, तुम तो पूरे मट्टी मट्टी हो गए। हजरत अली जब उठे तो उन्होंने आगे से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप फातिमा को ज्यादा प्यार करते हैं कि मैं आपको ज्यादा प्यारा हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? दोनों ही दिल के टुकड़े थे ना। तो आपने फरमाया कि अली तुम फातिमा से प्यारी हो और फातिमा तुमसे प्यारी है, यानी दोनों मेरे लिए एक ही जैसे हो, दोनों ही मेरे लिए महबूब है। ऐसे खूबसूरत बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही तो अंदाज थे, यही तो खूबसूरत तरीके थे कि अपने तो अपने गैर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलाक से मायूब हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इखलाकी का जादू चलाते थे, पूरा का पूरा रेवड़ एक बकरी के तकाजे पर आगे हवाले कर दिया जाता है तो पूरा कबीला ईमान लेकर आ जाता है।
सुमामा बिन उसाल का भी वाक़या आपको याद होगा ना, कैसे कैदी बनाकर लाए गए। तो ये अपने कबीले के सरदार थे, लोगों ने पूछा कि ये लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो समामा बिन उसाल है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा बिन उसाल से पूछा कि तुम ऐसा क्या बर्ताव करें समामा, तुमने तो बहुत ज्यादा सहाबा किराम को मौत के घाट उतारा है, उनके कत्ल का फैसला नाफिज कर दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जब सामने आ चुके हैं और कैदी बन गए हैं और उनको मस्जिद नबी के सतून से बांधा हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो आप, अगर आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ऐसा कि जैसे एक बादशाह के साथ करता है, तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। और अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो ठीक है, मैंने भी आपके बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है और मौत के घाट उतारा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरदार से ऐसा ही सलूक करते हैं जैसे किसी सरदार से करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा किराम को, समामा को मेरे घर की बकरी का दूध सुबह शाम दिया जाए। और समामा बिन उसाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बकरी का दूध सुबह शाम दिया जाता रहा। 3 दिन के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तीसरी दफा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इससे पूछा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा बिन उसाल को रिहा करने का हुक्म दे दिया। समामा बिन उसाल निकले और सीधा जाके गुस्ल करके आए और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये इखलाक थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम बोलते जाएं और वो खत्म ना हो, ऐसे खूबसूरत इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि आपको इखलाक के बेहतरीन दर्जों पर मैंने फाइज किया है, ये कैसे आपको मजनू कहते हैं। ऐसे भला जो फरासत वाली बातें करें, जो कुरान के ऐसे पैगामात पहुंचाएं, जो इतनी इस्तेज़ा के बाद भी अल्लाह की मारिफत और पहचान लोगों को करवा रहे हो, वो भला मजनू कैसे हो सकते हैं जिनका इखलाक ही इतना अजीम होता है। फसतुबसिरू व युबसिरून, अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से बिअय्यिकुमुल मफ्तून, के तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है, यानी कौन आजमाइश में है, कौन जुनूनी है। और ये बात कुछ अरसे के बाद ही समझ में आ गई, जाहिर हो गई कि असल में अल्लाह के नबी मजनू नहीं थे, बल्कि वो ही मजनू थे जो इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे। इन्ना रब्बका हुवा आलमु, बेशक तुम्हारा रब वो ज्यादा जानता है, बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, कि कौन उसकी राह से गुमराह है, व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो ज्यादा जानता है कि कौन हिदायत पर है। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब क्या करना है, क्या हुक्म दिया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, बस आप झुटलाने वालों की इताअत मत कीजिए। आप, अल्लाह आपका ज्यादा जानता है कि कौन भटका हुआ है, कौन अल्लाह की राह पर चल रहा है, लिहाजा आप इन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज मत आए, उनकी आप इताअत मत करें। वो तो यही चाहते हैं, लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कि आप फिसल जाएं तो फिर वो भी फिसल जाएं। यानी अगर वो तो चाहते ही है कि आप ढीले पड़े ताकि वो भी ढीले पड़ जाएं। तुदहिनु और युदहिनून का रूट वर्ड क्या है, वाहनून, और दाहानून का कहते हैं जब तेल डाला जाता है ना, तेल डालने से जो फिसलन पैदा हो जाती है, तो कहा जा रहा है कि ये तो चाहते ही ये है कि आप तबलीग के काम में ढीले पड़ जाएं, नरम पड़ जाएं, लोगों को शिर्क से रोकना छोड़ दें, बुत परस्ती से रोकना छोड़ दें। जब आप ढीले पड़ेंगे तो ये भी अपने ताने तिश्ने छोड़ देंगे, आपको ईजा रसानियां देना छोड़ देंगे। तो गोया ये कहा जा रहा है कि ये तो चाहते ही ये है कि आप ऐसा करें कि ताकि अगर आप अपने काम छोड़ेंगे, आप नरम और सुस्त पड़ेंगे, ढीले पड़ेंगे, तो कुफार भी ढीले पड़ जाएंगे। तो यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि मसला है कि कुफार के साथ मुदाहनत करना को हराम है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है तुम हमें कुछ ना कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो इस किस्म की सौदेबाजी कर ली जाती है। तो ये दीन के अंदर मना है और हराम है। इस हवाले से जो कि इस आयत में आ रहा है कि तुम ऐसे लोगों की जो झुठलाते हैं तुम इताअत मत करो। वो तो चाहते ही है कि तुम उनके साथ मुदाहनत कर लो। मुदाहनत करना मना है। वला और ना तुम इताअत करो कुल्ल हल्लाफिन महीन। अब ये जो पहली बात बताई गई आयत नंबर 9 के अंदर, उसमें आम कुफार की बात को ना मानने और मुदाहनत ना करने का हुक्म था, लेकिन अब की आयत के अंदर खास रवैयों वाले अफराद के साथ
بھی ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب یہ خاص رویے کن کے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ تم اطاعت کرو ہر حلاف اور مہین کی. حلاف کس کو کہا جاتا ہے؟ حلف اٹھانے والے کو. اور حلف اٹھانے والے حلاف کے اندر لام کے تشدید بتا رہی ہے، لام مشدد بتا رہا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ حلف اٹھاتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. مہین کہتے ہیں رسوا ذلیل شخص کو، یعنی کہ ایسا شخص جس کی اپنی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے. تو کون شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے؟ ظاہر وہی اٹھائے گا نا جو جھوٹا ہوتا ہے. تو جھوٹا کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے نا. تو منافق کی بات کی جا رہی ہے خاص طور سے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اصل میں وہ خود بے وقت ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ بڑے ذلیل اور بڑے جو ہے وہ بے وقت لوگ ہوتے ہیں. حمازن، وہ حماز بھی ہوتے ہیں. حماز کیا ہے؟ حمزہ سے نکلا ہے. ہم نے پڑھا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہمزہ اور لمزہ یاد آ رہے نا آپ کو کیا تھا؟ ہمزہ کہتے ہیں اشاروں میں لوگوں کی مذاق اڑانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، تانے تشنے وغیرہ دینا. تو ہمزہ کا معاملہ کرنے والے کے ساتھ بھی کیا کرو؟ تم اس کی بھی اطاعت نہ کرو. جو لوگوں کو کا مذاق اڑاتا ہے، اشارے سے مذاق اڑاتا ہے، منہ در منہ تانے سے مذاق اڑاتا ہے. مشائم بنمیم، مشائم یہاں پہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کثرت سے چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. بنمیم، اور لوگوں کے ساتھ وہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، تانے دیتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا ناپسندیدہ کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ جو ان صفات سے متصف ہے. کیا ہے؟ ایک تو وہ اس میں منافقت ہے، وہ جھوٹا ہے اور وہ اپنے سچ کے لیے مختلف بار قسمیں کھاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کا مذاق بھی اڑاتا ہے. تو مذاق کون اڑاتا ہے؟ چغلیاں کون کھاتا ہے دوسروں کے لیے؟ چغلی کہتے ہیں نا اس شخص کو کہ کسی کوئی ایسی بات کی جائے کہ دوسروں میں لڑائی پڑ جائے. تو فسادی ہوتے ہیں بیسیکلی چغلیاں کھانے والے لوگ. تو فسادی بھی کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے. اور حماز یعنی کہ جو بہت زیادہ تانے دے کر یا لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں جو دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں؟ بیسیکلی وہ تکبر کے مارے لوگ ہوتے ہیں، وہ تکبر والے ہوتے ہیں، وہ غمطن ناز کر کے لوگوں کو حقیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو غمطن ناز کر رہے، لوگوں کو حقیر دکھا رہے، ساتھ ہی ساتھ منائل للخیر، خیر کے لیے منع کرتے ہیں، خود بھی خیر نہیں کر رہے، معتدن عظیم ہے، حد سے بڑھ جانے والے ہیں، گناہوں میں ٹو مچ کر جانے والے ہیں. یعنی اتنا زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں کہ خود تو گناہ کر ہی رہے ہیں، منائل للخیر کا معاملہ بھی کر کے لوگوں کو بھی خیر سے اور بھلائی سے روک رہے ہیں. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے ایسے انسان کی جو خود بھی رک رہا ہے خیر کرنے سے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے اور گناہوں میں دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. عُتُلٍّ کہتے ہیں بخیل کو، ایسے سرکش کو یا کج خلق کو جو بخیل کی حد تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ خود بھی خیر سے رکے ہوئے ہیں تو اصل میں کیا ہے؟ ان کے اندر بخل ہے، بخل کے مارے ہیں وہ. تو بخیل وہ شخص ہے کہ جو بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے نا، اور تکبر والا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو گویا کسی جہنمی کی بات بتائی جا رہی ہے. اور منافق کے بارے میں کیا ہے کہ وہ تو درکل اسفل من النار میں جائیں گے، سب سے زیادہ نچلے درجے میں جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا. تو ایسا شخص ہے جو جہنمی ہے، متکبر بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بخیل بھی ہے. اور ان سب عیوب کے ساتھ بعد ذالک زنیم کہتے ہیں بد اصل کو، یعنی ولد الزنا یا ولد الحرام کو کہا جاتا ہے. یہ کون تھا یا کون لوگ ہیں جن کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کی سنت دیکھیں یہ ہے، کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں بتایا قرآن پاک میں سوائے حضرت زید اور حضرت اور ابو لہب کے، اللہ نے کسی کا بھی نام قرآن پاک میں کہیں نہیں لیا. اور باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت بتائی لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کردار کی عکاسی کی، کیونکہ وہ کردار اگر بات کرتی جاتی تو اسی کے اوپر فکسڈ اور فوکسڈ ہو جاتا. اللہ نے اس قسم کے کردار بتائے جو ساری دنیا میں ہمیشہ تک ہوتے رہیں گے،
ہر ایسا شخص جو ان صفات سے متصف ہے اس کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ اگر دیکھا گیا تھا تو یہ صاف فٹن کس کے اوپر بیٹھا تھا، یا تو ولید بن مغیرہ یا اخنس بن شریح یا اسود بن عبد یغوث، یہ 3 لوگ تھے جو جن کے اوپر یہ ساری باتیں فلفل ہوتی تھی اور ان کے اوپر پوری طرح سے امپلیمنٹ ہوتی تھی کہ یہ سب انہی کردار سے متصف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نام نہیں لیے، یہ بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی گناہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، اور اگر نام لے لیا جاتا ہے تو نام لے کے اگر بات کی جاتی ہے تو غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کردار کی عکاسی کر کے نام نہیں لیتے، اور اس کردار کو اپنانے سے اجتناب کرنے کی طرف اللہ بندے کو قائل کرتے ہیں یا مائل کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب اس کے اندر باتیں کیوں تھیں، کیوں وہ قسمیں کھاتا تھا، کہ وہ کیوں اپنی بے وقت ہو گیا تھا، کیوں وہ تانے دیتا تھا، کیوں وہ چغلی کرتا تھا، کیوں وہ لوگوں کو مذاق اڑاتا تھا، کیوں وہ لوگوں کو خیر سے روکتا تھا، اور کیوں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور کیوں وہ بخیل تھا۔ ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، یعنی اس کو تکبر کس بات پر ہے، کس بات پہ زوم رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد بہت زیادہ دیے ہیں۔ مال کی زیادتی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، عمومی طور پر جو انسان نعمتوں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوتا ہے، مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کو فراوانی سے عطا کیے ہوتے ہیں، عمومی طور پر یہ رویے انہی کے اندر پائے جاتے ہیں، تکبر انہی کے اندر پایا جاتا ہے، بخل کے شکار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ جس کے پاس ہوتا ہی نہیں وہ کیا بخل کرے گا، جس کے پاس ہوتا ہی نہیں وہ کیا تکبر کرے گا۔ عمومی طور پر نعمت کی فراوانی ہی انسان کو عیش میں یاد خدا کو بھلا دیتی ہے، تو نعمت کی فراوانی میں ہی انسان اپنے آپ کو آپے میں رکھے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یاد ہے نا آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمتوں کی کثرت کے بعد یہی تو کہا تھا کہ اللہ تو مجھے آپے میں رکھ کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میری والدین پر کی۔ تو نعمت حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپے میں رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تکبر میں نہ مبتلا کرے، اللہ ہمیں غمط الناس نہ کروائے، اللہ تعالیٰ ہم سے بخل نہ کروائے، اور اللہ اپنی نعمتوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور یہی تکبر کے مارے پھر کیا کرتے ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اوپر اس کی سونڈ کے۔ خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، اور سونڈ کس کی ہوتی ہے، بیسیکلی ہاتھی کی ہوتی ہے نا، ہاتھی کے ناک کو سونڈ کہا جاتا ہے، اور ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کے بالکل اینڈ ہوتا ہے، وہاں پہ 2 سوراخ ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح کی ناک خنزیر کی بھی ہوتی ہے، خنزیر کی بھی جو ناک ہوتی ہے اس کو سونڈ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کہا کہ میں تم تکبر کے مارے تم سمجھتے ہو تمہاری بڑی ناک ہے، تم بڑا اناف والے سمجھتے ہو اپنے آپ کو اور غمط الناس کرتے ہو، تو میں تمہاری اسی ناک کے اوپر، اسی تمہاری جو سونڈ جو تم نے اتنی اونچی کر کے رکھی ہوئی ہے نا، اسی کے اوپر میں قیامت میں داغوں گا، تمہیں داغ لگاؤں گا۔ گویا ذلت کا عذاب بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو، ان جہنمیوں کو جو تکبر کرتے تھے اور اس کی تکبر کی بنا پر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمایا ہے، ہم نے ان کو جیسے ہم نے اصحاب جنہ یعنی باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یعنی کہ کس کی آزمائش کی بات کی جا رہی ہے، قریش مکہ کی آزمائش کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم قریش مکہ کو آزمائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیسا آزمائش میں ڈالا تھا قریش مکہ کو؟ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ کون سی نعمتیں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کو لا کے بسایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمزم کو جاری کیا۔ اس کے بعد آہستہ 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 یہاں پہ حیات کا سلسلہ جاری ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بدولت وہاں پر رزق کی فراوانی جو ہے وہ ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کو وہاں پر آباد کیا، اور قریش کے ذریعے سے پھر اللہ بنی ہاشم کو اللہ نے کیا کیا، تجارت کا فن اور ہنر سکھایا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، ایلاف قریش کے حوالے سے اللہ نے ان کی اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا۔ تمام لوگوں کے اوپر قریش کی دھاک تھی، ہر قسم کے اسباب، وسائل، رزق، فراوانی، عزت، عہدہ، اقتدار، مال، بچے ہی بیٹے، ان کے قبیلے، اللہ نے ان کو ہر قسم کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک آزمائش کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنی میں نے تمہیں فراوانی عطا کی، ہر چیز، ہر نعمت میں نے تمہیں دی، اب میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں ایک قحط سے میں مبتلا کر کے، اور دیکھو میں تمہیں اسی طرح سے آزمائش میں ڈالوں گا جس طرح سے میں نے ان باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ یہ باغ والے کون سے تھے؟ اب باغ والوں کا قصہ سنا کے اللہ تعالیٰ اب یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ باغ میں مبتلا کر باغ والا جو قصہ تھا اس میں بیسیکلی باغ کس کا تھا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ باغ یمن میں تھا، اور حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صنعا سے 6 میل کے فاصلے پر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حبشہ میں تھا، ابن کثیر میں آتا ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل کتاب میں سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے تو اس کے بعد آنے والے اہل کتاب تھے۔ سروار نامی یہ باغ تھا جس جگہ پہ ابھی موجود تھا۔ ہوا یہ کہ ان باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ اس باغ کا قصہ کچھ ایسے تھا کہ باغ ایک آدمی کا تھا، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جہاں باغ کی نعمت سے مالا مال کیا تھا وہاں پر ہی وہ بہت زیادہ سخی بھی تھا اور امیر آدمی تھا، لیکن کرتا یہ تھا کہ یہ عملی شکر کا رویہ اختیار کرتا تھا، کنجوس نہیں تھا نا، بخیل نہیں تھا۔ یہ جب بھی اس کی فصل کرتی تھی تو یہ معاملہ کرتا تھا کہ اپنی فصل اور اپنی زراعت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا تھا۔ ایک حصہ رکھتا تھا یہ اپنے اہل خانہ کے لیے، دوسرا یہ اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا، اور تیسرا یہ رشتہ داروں کو دے دیتا تھا، یعنی کہ 2 حصے یہ بانٹ دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ جب اس کی اولاد نے یہ دیکھا، جو کہ 3 بیٹے تھے اس کے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا باپ ایسے کرتا ہے تو اپنے باپ کے اس عمل کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ کنجوس تھے، وہ کہتے تھے کہ بس دنیا ہی ہمیں ملنی چاہیے، ہم 2/3 جو ہمارا باپ دے دیتا ہے نا وہ تو غلط کرتا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب باپ کا انتقال جب ہوا تو اولاد کے اندر آ گئی لالچ، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ سوچا، جیسے اس میں آ رہا ہے آیات کے اندر کہ اصحاب الجنتی اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ جب ان کا باپ مر گیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان تو بالکل ہی پینڈو تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی کچھ نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابا دوپہر کو سارے فصل کاٹتے تھے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا تھا، سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو ہم زیادہ سمجھدار اور زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہیں، ہم زیادہ سیانے ہیں، ہم ایسا پلان بناتے ہیں کہ ہم صبح سویرے نکلیں گے اور اپنی جو ہے وہ پھل توڑیں گے، اور پھل توڑ کر ہم اپنا سارا کا سارا مال خود ہی لے لیں گے اور ہم کسی کو دیں گے نہیں۔ اللہ یہاں پہ آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 18 میں، کہ ولا یستثنون، یعنی وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ تو استثناء کا 2 معنی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم پورے کا پورا غلہ اور پھل لے لیں گے اور فقراء کا حصہ مستثنیٰ یعنی الگ نہیں کریں گے۔ تفسیر مظہری میں تو یہی کہا گیا ہے، لیکن یہ بھی اس کا ملتا ہے کہ استثناء کا مطلب کیا ہے کہ وہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی کوئی مدد حاصل نہیں کی کہ اللہ کے چاہے گا تو ہم یہ کام کر لیں گے، اللہ کا نام نہیں لیا نا، یعنی ذکر الہی میں ان کے کمی تھی، ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے زور بازو پہ بہت فخر کر رہے تھے کہ بس ہم نے تو جی کر لیا، اپنی کھیتی تیار کر لی ہے، تو ہم صبح نکلیں گے اور ہم اس میں سے سارے کا سارا حاصل کر لیں گے۔ نہ ان کے اندر ذکر الہی تھا، نہ ان کے اندر اللہ کے اوپر توکل تھا کہ یہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، تو انہوں نے انشاءاللہ ہی نہ کہا۔ تو دیکھیں ایک انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ انسان کے اندر کتنی چیزوں کی تربیت کرتا ہے، انسان کی زبان کو ذاکر بنا دیتا ہے، اپنے قوت
قوت بازو پر فخر اور گمنڈ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے اوپر توکل آ جاتا ہے اس کے اندر، تو عاجزی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو یہ بہت ساری چیزوں کی تربیت کرتی ہے. اللہ ہماری زبانوں پر ہر وقت اپنا نام جاری رکھے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے. ان لوگوں کے دل میں کیا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ انہ لحب الخیر لشدید، ان کے دلوں میں مال کی محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کو تو مال کی محبت نہیں چاہیے. اللہ کس کی محبت چاہتا ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ اللہ اپنی محبت کو شدید چاہتا ہے. جن کے دلوں میں مال کی محبت شدید ہو گئی، یہ تحبون المال حبا جما کا معاملہ کرنے کے لیے کہ سارے کا سارا مال خود ہی جمع کر لیں، تو بخل کا یہ شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ نے پھر کیا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. بس پھر کیا، اوپر ان کے ایک آفت، ایک بلا ان کے رب کی طرف سے، اور وہ سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بلا، ایک آفت، ایک آگ کے بگولے کی صورت میں ان کے پورے کھیت پر اس وقت بھیج دی جبکہ وہ نائمون، سو رہے تھے. راتوں رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ان کے اوپر آیا، کوئی آگ کا بگولا آیا اور ساری فصل کو برباد کر گیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ ہو گئی ان کی کھیتی کیسی؟ مانند کٹے ہوئے کھیت کے. کَالصَّرِيمِ کہتے ہیں کٹی ہوئی جو کھیتی ہوتی ہے، یعنی جب کھیت کو فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے نا، تو کیسے کھیتی بالکل صاف ستھرا زمینی رہ جاتی ہے. سریم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے رات ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، یعنی کھیتی جل کر ایسی ہو گئی جیسے کالی سیاہ. فتنادوا مصبحین، بس وہ انہوں نے اپنے صبح اب یہ بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہماری کھیتی کے ساتھ ہو گیا. اب انہوں نے صبح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ کیا کرو، ان اغدوا علی حرثکم، کہ چل پڑو اوپر اپنی کھیتی کے. ان کو تم صارمین، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے، یعنی کھیتی کاٹنی ہے تو جلدی چلو اور ہم چل کر چپکے جائیں اور جا کے اپنی کھیتی کو کاٹ لیں. فانطلقوا وهم يتخافتون، بس وہ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے کہتے جا رہے تھے، اللہ يدخلنها، یہ کہ نہ وہ داخل ہو جائیں اس میں، اليوم، آج کے دن، علیکم مسکین، اوپر تمہارے کوئی مسکین. یعنی کہ تم جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں آ جائے، یعنی دوپہر ہونے سے پہلے چل کے اپنی کھیتیاں کاٹ لیں. وغدوا، اور وہ گئے، علی حرد قدیرین، اوپر لپکتے ہوئے، گویا وہ اس پر قادرین، یعنی وہ اس پہ قادر تھے. اور وہ گئے اس کھیتی کے اوپر جلدی سے لپکتے ہوئے، گویا کہ وہ قادر تھے کہ ہم جا کے وہاں سے کھیتی توڑ لیں گے. لیکن فلما، بس کیا ہوا، رأوہا، جب انہوں نے دیکھا اس کو، قالو، بس وہ کہنے لگے، انا لضالون، بے شک ہم تو البتہ گمراہ ہو گئے، ہم تو راستہ بھول گئے، ہم تو بھٹک گئے. یعنی باغ کو دیکھ کے وہ تو پہچانے ہی نہیں، کہنے لگے ہم تو کسی غلط راستے پر آ گئے، یہ تو ہماری کھیتی ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ باغ اس شکل کا تو نہیں تھا نا، باغ تو پوری کی پوری شکل ہی بگڑ چکی تھی، وہ تو کالا سیاہ ہو گیا، بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. اب ان کو خیال آیا، وہ کہنے لگے، غور کیا، جب ادھر آس پاس دائیں بائیں دیکھا تو کہنے لگے، بل نحن محرومون، کہ ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو محروم ہی کر دیے گئے. کیوں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا؟ کیوں اللہ نے ان کو محروم کر دیا؟ ایک تو یہ کہ ان کے اندر آ گیا تھا بخل، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر عملی شکر کا رویہ نہیں تھا نا. دو باتیں ان کے اندر، دو گناہ آ گئے تھے. ایک تو یہ کہ بخل آ گیا تھا، مال کی محبت میں پڑھ کر بخل آ گیا، اور دوسری بات یہ کہ اسی مال کی محبت میں پڑھ کر وہ عملی شکر سے رہ گئے تھے. اور عملی شکر کیا ہے؟ کہ عملی شکر یہ کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کی نعمت کو اس کے بندوں میں، اللہ کی راہ میں، اس کے مرضی کے مطابق خرچ کی جائے. تو یہ تو اپنے سانپ بن کے اس نعمت پر بیٹھنا چاہتے تھے، تو ان کو ایک دم سے سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہم تو اس کھیتی سے محروم ہی ہو گئے. قال اوسطهم، اب ان کا جو اوسط تھا، ان کا جو درمیانہ تھا بھائی، اس نے کہا، اوسطهم اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بھائی تھا جس کے اندر کچھ نیکی اور کچھ خیر تھی، یہ درمیانہ معاملات کرنے والا تھا، اس کے اعمال میں اعتدال تھا، اور یہ تشدد پرست نہیں تھا. جو باقی دوسرے بھائی تھے وہ مسرفین تھے، وہ اسراف کرنے والے تھے، وہ فرعونی صفت والے تھے. فرعون کی آتی ہے نا صفت، انہ من المسرفین، وہی اسراف کرنے والوں میں. فرعون کسی حد پر نہیں رکتا تھا، ان کے اندر بھی مال کی اتنی محبت آ گئی کہ یہ بھی اسراف میں پڑ گئے، اور ان کے اندر سے بھی اعتدال کا رویہ ختم ہو گیا.
تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان معتدل ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے خیر الامور اوسطها، بہترین اعمال درمیانے درجے کے اعمال ہوتے ہیں. بہترین چیز بھی درمیانی ہوتی ہے، اور بہترین امت اللہ نے ہمیں بنایا اور ہمیں کہہ دیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے ہمیں بھی درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے. تمام چیزیں ہمارے دین میں معتدل کرنے کا حکم بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. ہاں صرف ایک چیز کی تشدد کو پسند کیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہمارا دین اسلام ایک ماڈریٹ دین ہے، اور ماڈریٹ اس کے سارے احکامات ہی ماڈریٹ ہیں. ٹیررزم کو پسند نہیں کرتا کسی چیز میں. ٹیررزم کا دین نہیں ہے، تشدد کا دین نہیں ہے، لیکن یہ وہ ماڈرنزم نہیں ہے یا یہ ماڈریٹزم نہیں ہے جس کے لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی آسان دین بتا دے، کوئی اس حکم کو بھی ماڈریٹ کر دے. وہ آٹومیٹکلی ہی باقی ادیان کے مقابلے میں ماڈریٹ ہی ہے. اللہ نے معتدل ہی دین ہم کو دے کر بھیجا ہے. اب اس معتدل رویے کو اپنانے والا جو شخص تھا وہ بہت تشدد پسند نہیں تھا. تو اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون، کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ یعنی کیوں اللہ کی پاکی بڑائی بیان نہیں کرتے؟ کیوں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر نہیں کرتے؟ کیوں تم اپنی قوت بازو پہ زوم رکھتے ہو؟ کیوں اللہ کو یاد نہیں رکھتے؟ اس نے احساس دلایا. قالوا، تو وہ سب کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب تو پاک ہے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. بھائی نے احساس دلایا، ان سب کو احساس ہو گیا، سب نے اصلاح کر لی، اور ایک اصلاح کرنے کے حوالے سے ان کو سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے کہا ہم واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہمارا رب ہر چیز سے پاک ہے، جو اس نے ہمیں چیزیں بتائی تھی ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے تھا، جو ہمارا باپ کرتا تھا وہ ٹھیک ہی کرتا تھا. فاقبل بعضهم على بعض، بس پلٹے بعض ان کے اوپر بعض کے، یتلاومون، ایک دوسرے کو آپس میں باہمی طور پر ملامت کرنے لگے. ہمارا دین بھی ملامت کو پسند نہیں کرتا، ملامت کرنے کو پسند نہیں کرتا. اس میں خواہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. جو بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو اسی وقت مان لینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. لیکن اب اس کی ملامت سے کیا ہو سکتا تھا؟ اب پچھتاوے کیا ہوگت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا نا، اب تو ان کو وبال سہنا پڑا، اب تو وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. اب انہوں نے آگے سے ایکسپٹ کر لیا اور فوراً کہنے لگے قالوا یا ویلنا، ہائے کاش، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی نے سرکشی کی تھی، ہم ہی جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے سرکشی کر رہے تھے. سرکش پھر کون ہوتا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم سرکشی کر رہے تھے، سرکش کون ہے؟ کہ جب اللہ نعمت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو وہ اللہ سے سرکشی کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اور بندہ ان نعمتوں پہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، رکڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اتراتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے. جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو انسان اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ اپنے زور بازو پر توکل کرتا ہے. یہ ہوتا ہے سرکش. اور بدترین سرکش وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے باغیات الصالحات نہیں بناتا. یہ ہوتا ہے سرکش. ان لوگوں نے سرکشی کی تھی، اور ان لوگوں کو جب سرکشی ہوئی تو پھر انہوں نے اپنی سرکشی، اپنے گناہ، اپنے ظلم کو ایکسپٹ کر لیا اور کہنے لگے ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اب جب انسان کو احساس ندامت ہو جائے اور وہ اصلاح سے اپنے عمل کو درست کر لے تو پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا. اب انہوں نے عملی شکر کی ٹھان لی اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم اب تیرے ہی رویے پر آئیں گے، ہم ہی سرکش تھے، ہم نے ہی گناہ کیا تھا، ہم نے ہی ظلم کیا تھا، اب ہم اپنا رویے کی اصلاح کریں گے. تو عسیٰ ربنا، شاید کہ ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منہا، اس چیز کو بدل دے بہتر سے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں.
اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف پلٹ گئے اور اللہ سے امید لگا لی کہ شاید اللہ اب اس سے زیادہ بہتر ہمیں عطا فرمائے گا. کیوں؟ اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. یہ ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم عملی شکر کے رویے پر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب جب ہم اس کی طرف رغبت کر کے اور پورے عملی شکر کے رویے پر رہیں گے تو اللہ ہمیں بہترین چیز عطا فرمائے گا. انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی. تو بتایا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ نے انہیں بہتر باغ عطا کر دیا جس کے خوشے، انگوروں کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ خچر پر ڈالا جاتا تھا، یعنی ایک ایک انگور کا خوشہ خچروں پر ڈالا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ساری کہانی سنائی اور اس کے بعد فرمایا کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے ہمارا عذاب، ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب. یہ کیوں آیا اللہ کا عذاب؟ کیونکہ انہوں نے بخل کیا تھا نا، یہ حریص تھے، بخیل ہو گئے تھے اور ان کے اندر لالچ آ گیا تھا، شوق نفس، دل کی تنگی کا شکار ہو گئے تھے. یہ بھول گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزانہ صبح و شام 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک لینے والوں کا مال ہلاک کر دے. یہ تو روک لینا چاہتے تھے، انہوں بھول گئے تھے کہ ہمارا تو فرشتوں کی بد دعا سے ہمارا مال ہی ہلاک ہو جائے گا. یہ تو بھول گئے تھے کہ خرچ کرنے والوں میں مال میں تو اللہ کے فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ صدقہ دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مال کم ہو جائے. صدقہ تو دینا ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے ہم کنویں کے اندر سے ڈول بھر بھر کے پانی نکالتے جائیں تو کیا کنویں کا پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو بالکل ایسا ہی ہے، جتنا دیتے جاتے ہیں اتنا ہی پانی اور آتا جاتا ہے اور کبھی بھی اس کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ یہ شرح صدر فرما دے اور ہمارے دلوں کی تنگی کو ہمارے اندر سے نکال دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا کا عذاب ان کے غلط عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کے عذاب سے ان کو دوچار کیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس ان کے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک سبق بھی مل رہا ہے. اور سبق یہ مل رہا ہے کہ جو درمیانہ بھائی تھا جس نے صحیح بات کی تھی، اگرچہ وہ صحیح تھا اور دوسروں سے بہتر بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقیوں کے ساتھ ہوا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب غلط عمل کرنے کے لیے بھائی گئے تھے نا تو روکا تو تھا اس نے، لیکن ان کے غلط عمل میں یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا. روکنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ان کے طرز عمل سے روکا نہیں تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں تو دوپہر کو ہی جاؤں گا. تو گویا جب انسان گناہ سے ایک عمل میں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ دوسرے کو روکتا ہے اور دوسرا نہیں رکتا، تو پھر کیا چاہیے کہ پھر وہ خود اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے، ورنہ وہ بھی اسی گناہ کے وبال میں گرفتار ہو جائے گا. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک واسطے متقین کے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنت ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ مجرموں کے لیے تو معاملات ہی مختلف ہوں گے اور دنیا میں عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا، لیکن متقین ان کا انجام بالکل مختلف ہوگا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں کیسے کیسے حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جسے تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یہ کہ بے شک تمہارے لیے بھی اس کے جو کچھ تم پسند کرتے ہو، یعنی ایسی کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ، کیا تمہارے لیے کوئی کچھ عہد پیمان ہیں جو ہمارے اوپر جو باقی ہیں جو ہم قیامت کے دن پورا کریں گے؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے جو ہے نا
तुम लम्मा तहकुमून, जो तुम वही है जिसके तुम हुक्म लगाते हो, यानी तुम्हारे लिए वही है जिसको तुम हुक्म लगाते हो, क्या तुम इसके जामिन हो गए हो? सलहुम, उनसे पूछो, अय्युहुम बिज़ालिका ज़ाइम, कि कौन उनमें से इस चीज का जामिन है, इसकी जमानत कौन देता है कि उनके लिए वही कुछ है? कोई अल्लाह ने कोई ऐतो पैमान कर लिया है, या साबित कर सकते हैं कोई ऐसी चीजें जो वो अपने लिए पसंद करे वही उनके लिए वहां पर होगा क़यामत के दिन? असल में ये मुश्रिकीन मक्का का ना एक दावा था कि पहले तो वो कहते थे क़यामत आएगी नहीं, और अगर कहते थे अगर आ भी गई ना तो जो दुनिया में अल्लाह ने हमें नेमतें दी है ना, जैसे कि कुरैश मक्का कहते थे हमें अल्लाह ने इतना यहाँ पे नवाजा तो हमें आखिरत में भी अल्लाह नवाजेगा, तो अल्लाह ने उसका ये जवाब दिया कि अल्लाह मुजरिमों को और नेकों को या फर्मा बरदारों को बराबर नहीं करेंगे। कोई सनद, कोई दलील इनके पास ऐसी नहीं है, या अल्लाह ने ऐसे कोई अहदो पैमान नहीं किया है। अम लहुम शुरकाउ, क्या उनके अपने ठहराए हुए कुछ शरीक हैं? फलयअतू बिशुरकाइहिम, बस वो ले आए, बस वो ले आए ऐसे शरीक जिन्होंने इस चीज का जिम्मा लिया है। इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं, यानी कि अगर अपनी बात में कोई शरीक भी है तो लेके आए अगर वो सच्चे हैं, ला के बात करें। यौम यक्शफु अन साक़िन, जिस दिन, वो दिन क़यामत का जिस दिन, यक्शफु अन साक़िन, पिंडली खोल दी जाएगी, पिंडली खोली जाएगी, यानी कि पिंडली खोलने जाने से मुराद एक सख्त तरीन वक्त का आना है। ये अरबों का एक मुहावरा है कि जो मुश्किल वक्त में इंसान पिंडलियां उठाए खोले भाग रहा होता है ना, तो बस एक ऐसी कैफियत का यहाँ पे कहा गया है कि क़यामत में जब पिंडली उठाई खोली जाएगी, यानी ये भी कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पिंडली को खोलेंगे क़यामत में, और फिर हुक्म दिया जाएगा सजदे का। तो ये भी एक सख्त तरीन वक्त के आने की एक अलामत है। अल्लाह का के चेहरे का भी कुरान पाक में जिक्र है, अल्लाह के हाथों का भी है, और पिंडली का भी यानी कि तस्करा आता है। दैट डजंट मीन कि अल्लाह ताला हमारी ही जैसी कोई वो हैयत रखता है, सिर्फ और सिर्फ एक मुहावरतन ये बात की गई है कि वो सख्त तरीन वक्त होगा कि फला वयुदउना इला सुजूदी, कि उनको सिजदे की तरफ पुकारा जाएगा, फला यस्ततिऊन, बस वो सिजदा नहीं कर सकेंगे, यानी वो सिजदे के लिए पुकारा भी जाएगा तो वो इसकी इस्तिताअत नहीं रखेंगे। खाशियतन अब्सारुहुम, उनकी निगाहें झुकी होंगी, तरहकुहुम जिल्ला, उनके ऊपर जिल्लत छाई हुई होगी। वक़द कानू युदौना इला सुजूदी, क्यों जिल्लत छाई होगी, क्यों आंखें झुकी होंगी? क्योंकि जब उनको इला सुजूद युदौना किया जाता था, सिजदे के लिए पुकारा जाता था, 5-5 मरतबा अजान की पुकार सुनते थे, लेकिन हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह पर सिजदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के हुजूर पहुंचते ही नहीं थे। तो फिर क्या होगा? उस वक्त वहुम सालिमून, और वो सिजदे पर कादिर भी होते थे, सही सालिम भी होते थे दुनिया के अंदर, लेकिन उस दिन उनकी निगाहें झुकी होंगी और जिल्लत छाई होगी। फला यस्ततिऊन, वो उस दिन सिजदा नहीं कर सकेंगे। हदीस बताती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि उस दिन जब पुकारा जाएगा ना, तो वो आगे से लोग सिजदा करने के लिए झुकना चाहेंगे, लेकिन नहीं झुक सकेंगे, क्योंकि उनकी गर्दनों और उनके कमरों में लोहे के तख्तों को डाल दिया जाएगा। इसलिए डाल दिया जाएगा कि अब उनसे कहा जाएगा कि सिजदा करो, अब वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में नहीं करते थे, तो बस क़यामत में भी फिर वो इससे महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें बाजमात नमाजों की तौफीक अता फरमाए और वक्त पे नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। फजरनी, बस छोड़ दो मुझे, वमई युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी, पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस कलाम के झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो। जो भी इस कलाम को झुटलाते हैं उनका मामला मुझ पर छोड़ दो। गोया अल्लाह ताला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया है कि पूरे का पूरा भरोसा तवक्कुल अल्लाह की जात पे करो, छोड़ दो जो भी झुटला रहे हैं, अल्लाह खुद ही देख लेगा। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, अनकरीब हम उनको तबाही की तरफ लेकर जाएंगे, उस जगह से मिन हैसु ला यअलमून, जिनका उनको खबर भी नहीं होगी, उनको इल्म भी नहीं होगा कि वो कैसे तबाही की तरफ लेकर गए हैं। वो उमली लहुम, और मैं ढील दे रहा हूं उनको, इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपनी हिकमत को खूब जानता हूँ, मैं एक हद तक इनको मोहलत देता हूँ और फौरन अजाब में मुब्तला नहीं करता, और इसी मोहलत में उनकी आजमाइश होती है और ईमान लाने की उनको मोहलत दी जाती है। नहीं मानते तो सनस्तद्रिजुहुम, मैं उनके साथ इस्तिदराज करता हूँ। और इस्तिदराज किसको कहते हैं कि दुनियावी नेमतों की फरावानी अल्लाह ताला अता फरमाता है और फिर एकदम से अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है, ऐसी जगह से जहाँ किसी को गुमान भी नहीं होता। ये किस बात में बात की जा रही है? असल में हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
مشرکین مکہ کہتے تھے کہ عذاب کی بات کرتے ہیں تو لے آئے بھی ہمارے اوپر عذاب، آ جائے ہمارے اوپر عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ان کو بھی اسی طرح کے قحط میں مبتلا کرے جیسا کہ قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے یہ کہا کہ آپ اس چیز کی ان کو چھوڑ دیں، میرے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں نا ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے کسی قسم کی دعا نہ مانگیں اور عذاب مانگنے میں جلدی بھی نہ کریں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر عذاب مانگا تھا اور عذاب کی جلدی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کی اجازت کے بغیر ہی بے صبری دکھا کے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے قائل کیا کہ آپ وہ بے صبری کا معاملہ نہ دکھائیے گا جو حضرت یونس علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی کہ آپ کو 3 دن کے اندر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کہ قوم تو سدھر ہی نہیں رہی۔ تو قوم نے جب دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور عذاب آ جائے گا تو قوم فوراً سے باہر نکل آئی، اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگے اور توبہ طائب ہو گئے، اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹا دیا گیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی اس بے صبری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا، اور وہ اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے تھے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے انہوں نے پھر اپنا استغفار کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی تسبیح پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے اس جگہ ان کو اگل دیا، اور پھر وہاں پہ وہ کئی دن رہے حتیٰ کہ ان کا جسم ٹھیک ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے تھے۔ تو یہی بات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر، آپ صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ربی کا، اپنے رب کے حکم کا یا اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں اور صبر کریں، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں، اذ نادى وهو مکظوم، کہ جب انہوں نے پکارا تھا اور وہ مکظوم تھے، یعنی غم سے بھر چکے تھے۔ غم سے کب بھرے تھے؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا، تب ان کو بہت غم ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے پکارا تھا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء، تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، وہو مذموم، اور وہ مذموم ہو جاتا۔ یعنی اگر اللہ نے اپنی رحمت اپنی شامل حال ان کے نہ کی ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں ہی پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ، بس چن لیا اللہ نے ان ربہ، جو رب ہے ان کا، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، ان کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، پھر اللہ نے ان کو اپنی صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ کس کو صالح بندوں میں شامل کیا؟ جو تائب ہو گئے تھے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اب آخری آیت آ رہی ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیات، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اس حوالے سے ہے کہ نظر بد انسان کو جب لگ جاتی ہے تو یہ نظر بد سے کو توڑنے کے لیے بہت خوبصورت آیات ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد لگ جائے اس پر یہ آیات آخر تک پڑھ کر دم کرنے سے نظر بد زائل ہو جاتی ہے۔ نظر کا لگنا حقیقت ہے، نظر کا لگنا مطلب بالکل برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے۔ مکہ میں ایکچولی ایک شخص تھا، نظر لگانے میں بڑا ماہر تھا، تو اونٹوں یا جانوروں کو وہ نظر لگا دیتا تھا تو وہ فوراً ہی مر جاتے تھے۔ تو کفار کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس شخص کو لے کر آتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائے، اور اس طرح سے وہ حضور کو قتل کرنے یا ایذا پہنچانے کی کوشش انہوں نے کی۔ تو وہ اس شخص کو لے کر آئے تاکہ نظر بد لگایا جائے۔ اب اس نے نظر بد لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بد سے حفاظت فرما دی تھی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر لوگ چاہتے ہیں یا چالیں چلتے ہیں، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یعنی یہ کلام جب تم یہ کلام پڑھتے ہو نا تو پھر یہ کافر تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں
کہ جیسے تمہیں کیا کریں گے کہ تمہارے قدم اکھیڑ دیں گے. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ بے شک آپ تو البتہ مجنون ہیں یعنی دیوانے ہیں. حسد کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کو مجنون دیوانہ کہتے تھے. آغاز میں بھی یہی بات تانا تھا کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مجنون کہتے تھے. اختتام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تانے کا جواب یہی دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. لیکن وما ہوا الا ذکر للعالمین, لیکن نہیں ہے یہ ایک نصیحت مگر تمام جہان والوں کے لیے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, وہ جو یہ ذکر پڑھ کے سناتے ہیں یہ ذکر انسان کی فلاح کا ضامن ہے, انسان کی لیے نصیحت ہے. جو اس کو قبول کر لے گا وہ اس سے بہرمند ہو جائے گا اور اس سے فیضیاب ہو جائے گا. جو نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پہنچانے کی, ایذا اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو نظریں, یہ آیات نظر بد کو توڑنے کے لیے, نظر بد سے حفاظت کے لیے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی وجہ سے اس شخص کی نظر بد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگ سکی. نظر بد سے بچانے کے لیے ہم نے پیچھے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی کہ جب بھی کوئی کسی اچھی چیز کو دیکھے یا اس کو اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے حفاظت کے لیے ایک دم کیا کرتے تھے اور پڑھ کے پھونکا کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین کے اوپر. وہ بھی ایک دفعہ بہت بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کلمات سکھائے تھے کہ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ, من شر کل عین ہامۃ ومن شر کل عین لامہ. تو نظر بد ضروری نہیں ہے کہ یہ برے ہی اس سے لگے, یہ کسی سے پیار کی نظر بھی لگ سکتی ہے. پیار سے دیکھتا ہے انسان اپنی اولاد کو, اپنے پیاروں کو, جب پیار سے دیکھتا ہے تو پیار کی نظر بھی لگ سکتی ہے. اور اس سے حفاظت کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت آیات ہیں. اگر نظر لگ جائے تو توڑنے کے لیے ایک اور عمل ہے, اور وہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کو نظر بد ہو گئی تھی. وہ غسل کر رہے تھے, ان کا جسم بہت خوبصورت تھا, تو ایک صحابی کی ان پر جسم پر نظر آئی پڑی تو انہوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت عورتوں کی طرح کا ان کا جسم ہے. تو اس کے نہانے کے فوراً سے بعد وہ صحابی جو ہے غسل کر رہے تھے وہ بیمار پڑ گئے, وہ اپنے بستر سے ہی نہ اٹھ سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں آخری وقت کس نے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں صحابی نے دیکھا تھا. تو ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. پھر انہوں نے ان سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جو ہے نا اپنا غسل کر کے, اور پھر جو غسل کر کے جو پانی ہے وہ پانی کو جمع کیا جائے, اور وہ پانی لے کر جب ان صحابی کو کے اوپر چھڑکا گیا جن کو نظر بد لگی تھی تو وہ اس پانی سے ٹھیک ہو گئے. تو یہ تو اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ کس کی نظر بد لگی ہے, کس کی نظر پیار لگی ہے, یا نظر لگنا چاہے وہ پیار کی ہو چاہے وہ حسد کی ہو, دونوں ہی طرح کی لگ سکتی ہے. اگر پتا ہو کہ کس کی لگی ہے تو اس سے غسل کروا کے اس پانی کو لے کے اور چھڑکا جائے. لیکن عمومی طور پر انسان کو پتہ نہیں چلتا تو اس پہ کیا کیا جائے؟ تو یہ آیات ہیں, یہ پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نظر بد کو ضرور ہی توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہمارے بچوں کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ اس ذکر للعالمین کو کی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ان سبق آموز واقعات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر فرمائے. اللہ ہمیں ایمان میں بڑھوتی عطا فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.